حضرت حر کے واپس آنے کے بعد ابن سعد نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا اور اپنے غلام زبید کو، جو علمبردار تھا، اور آواز دی کہ جھنڈا میرے قریب لاؤ، اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کر حسینی لشکر کی طرف چلا کر اپنی فوج سے پکار کر کہا، تم سب لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ سپہ سالار لشکر کے ان الفاظ کو سن کر لشکریوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور وہ سب لوگ بھی تیر برسانے لگے۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہوا اور اب دونوں طرف سے سپاہی نکل کر آنے اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے لگے۔ یہ بنی علیم میں سے ہیں، کوفہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن امیر کلبی اور قبیلہ ہمدان کے بیر جعا نام کے کنویں کے پاس اپنے ذاتی مکان میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی ام وہب، جو خاندان نمیر بن قاسط سے تھی، ان کے ساتھ تھی۔ عبداللہ نے مقام نخلیہ میں ایک لشکر جرار دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ لشکر کہاں جا رہا ہے؟ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزند امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ عبداللہ کو مدت سے یہ آرزو تھی کہ مشرکین سے جہاد کرے۔ خیال آیا کہ یہ لوگ اپنے پیغمبر کے نواسے پر لشکر کشی کر رہے ہیں، اس لیے ان لوگوں سے جہاد کرنا عند اللہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے سے اجر و ثواب میں کم نہیں ہے۔ پھر اپنی بیوی کے پاس آئے اور تنہائی میں بلا کر اس کو سب حالات اور اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ نیک سیرت بی نے کہا، تمہارا ارادہ بہت اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمنا و آرزو پوری فرمائے، چلو اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ عبداللہ نے اپنی بیوی کہ ہمراہ راتوں رات چل کر لشکر امام علی مقام میں پہنچ گئے۔ اس وقت جب فوج ابن سعد کی جانب سے تیروں کی بارش ہو چکی تھی تو پیغام جنگ کی حیثیت رکھتی تھی، تو زیاد بن سفیان کا آزاد کردہ غلام یسار اور ابن زیاد کا آزاد کردہ غلام سالم کو کوفیوں کی طرف سے نکل کر میدان میں آئے اور مقابلے کے لیے مبارز طلب کیا۔ حضرت امام علی مقام کے دو جانثار ساتھی حبیب بن مظاہر اور بریر بن حضیر جوش میں بھرے ہوئے آگے بڑھے، مگر امام علی مقام نے ان کو روک دیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن امیر کلبی کھڑے ہوئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ حضرت نے سر سے پیر تک ان پر نگاہ ڈالی اور فرمایا، اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو جاؤ۔ یہ تنہا دونوں کے مقابلے گئے۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنا نام و نسب بیان کیا تو انہوں نے کہا، ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں زہیر بن قین، حبیب بن مظاہر یا بریر بن حضیر کو آنا چاہیے۔ یسار اس وقت سالم سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے کہا، او فاحشہ کے بیٹے، تم مجھ سے لڑنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے یسار پر حملہ کر دیا، تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو گیا۔ سالم نے ایک دم جھپٹ کر حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا، جس سے اس ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی۔ اس کے بعد ہی عبداللہ نے مڑ کر ایک ایسا وار کیا کہ اسے بھی ڈھیر کر دیا، اور جوش میں آ کر شعر پڑھنے لگے، جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں خاندان کلب کا ایک فرد ہوں، میرے حسب و نسب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خاندان علیم میں میرا گھرانہ ہے، میں بڑی قوت والا ہوں اور مصیبت کے وقت اپنا پست ہمتی سے کام نہیں لیتا۔ عبداللہ کی بیوی نے جب یہ سنا تو خیمے کی ایک جوب لکڑی ہاتھ میں لی اور آگے بڑھ کر، میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں، نواسے رسول کی طرف سے لڑتے جاؤ، اور اپنی بیوی کے پاس ہے اور چاہا کہ انہیں خیمے میں پہنچا دیں، مگر وہ ماننے والی نہیں تھی۔ کہا، میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی جب تک میں خود بھی تمہارے ساتھ جان نہ دے دوں گی۔ امام علی مقام نے دیکھا تو آواز دی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو جزائے خیر دے، اے مومنہ اہل حرم کے پاس آ جاؤ اور ان کے ساتھ بیٹھی رہو، کیونکہ عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے۔ ام وہب نے حضرت کا حکم سنا تو اہل حرم کے پاس خیمے میں واپس آ گئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے کوفیوں کے ساتھ بہت دلیری اور بہادری سے جنگ کی۔ دشمن کے 2 سپاہی پھر قتل کیے، مگر اس کے بعد ہانی بن ثبیت
خزرمی اور بکیر بن حی تمیمی نے ان پر حملہ کر دیا اور ان دونوں کے ہاتھ سے درجہ شہادت پر پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیک دل بی بی کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کا شوہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گیا تو اپنے شوہر کی لاش پر آئی اور اپنے شوہر کے سرہانے بیٹھ کر ان کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی جاتی اور کہتی جاتی جنت مبارک ہو، بہشت کی سیر مبارک ہو۔ مگر دشمن کا ظلم و تشدد اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ شمر نے اپنے غلام رستم کو آواز دی کہ اس عورت کا بھی کام تمام کر دے۔ وہ بڑھا، اس نے اس نیک دل خاتون کے سر پر ایسا گرز مارا کہ وہ اسی جگہ پر شہید ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔